چار شروع ذکر کیے ہیں. قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الفلق، یہ تعویذ کرو بالفاء فلق. قل زبان سے میں کہنا ہے، قل اپنی زبان سے پڑھو یہ تعویذ. میں آپ کو یہ تعویذ پڑھا رہا ہوں. کون سا تعویذ؟ اعوذ برب الفلق، میں پناہ میں آتا ہوں. پناہ مانگنا، پناہ میں آتا ہوں. اعوذ پناہ، پناہ کے اندر آنا، اس کا یستعیذ پناہ مانگنا. قل اعوذ برب الفلق، میں پناہ میں آ گیا ہوں. کس کے؟ برب الفلق. ہر چیز کو چیر پھاڑ کے ظاہر کرنے والے رب کی پناہ میں آ گیا ہوں. من شر ما خلق، کس کے شر سے پناہ مانگتا ہوں؟ اپنے اللہ کی. ہر وہ چیز جس کو اللہ نے شرارت کے اندر پیدا کیا ہے. من شر ما، یہ ما موصولہ ہے. ما موصولہ کس کے لیے؟ عموم تقییدی کے لیے، عموم اطلاقی نہیں، عموم تقییدی اور وصفی کے لیے. یعنی ہر وہ چیز جس کے اندر شر موجود ہے، ساری چیزیں نا، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، اس پناہ میں آتا ہوں. کس کے لیے؟ من شر ما خلق، ہر اس چیز کی شرارت سے جس کے اندر شر موجود ہے. من شر غاسق اذا وقب، یعنی من بیانیہ تفصیلیہ. من شر غاسق اذا وقب، یعنی شر اس رات سے جس رات کے اندر اندھیری پڑ جاتی ہے. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اذا آبت اللیل شر الشیاطین باللغت، جب رات آ جاتی ہے تو شیاطین سارے کے سارے منتشر ہو جاتے ہیں. اس لیے کفو طبیعتکم وصبیانکم، شام کے وقت اپنے بچوں کو اور اپنے گھروں کو محفوظ کر لیا کرو، کیونکہ رات جب آتی ہے تو شہریوں کی شرارت ساتھ آتی ہے. من شر غاسق اذا وقب، اور اس شر سے جو شر واقع جو غائب ہو جائے، یعنی خفیہ طور میں شرارت کرے، بندے کو علم بھی نہیں ہوتا، ٹھیک ٹھاک آدمی چل رہا ہوتا ہے، اس کے بیٹے میں درد ہو جاتا ہے، ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے، کھانا کھایا ہے، مگر اس کو ہچکیاں شروع ہو جاتی ہیں. من شر غاسق اذا وقب، اچانک طور پہ جس کے اندر شیطان کی سلوت بدل جاتی ہے، اس سے پناہ مانگو. اور دوسرا شر من شر النفاثات فی العقد، یہ تیسرا شر ہے. اور اس شریر کی شرارت سے نفاثات، وہ شریر روحیں، وہ شریر نفوس جو جماعتوں بنی بنائی جماعتوں کے اندر شوشے چھوڑتے ہیں. من شر النفاثات فی العقد، لوگ کہتے ہیں نفاثات سے وہ لبید ابن عاصم یہودی کی لڑکیاں، اور وہ آنے سے یہ نفاثات مؤنث کا صیغہ ہے. حالانکہ یہ بکواس ہے، غلط بات. کیوں؟ شروع کا ذکر ہو رہا ہے، روحانی شروع کے ہوتے ہیں. اس لیے اللہ فرماتے ہیں ان شیطان سیرت لوگوں کے شوشے چھوڑے ہوئے جو اچھی گھڑی جماعت ہوتی ہے، اتفاق کے ساتھ جماعت ہوتی ہے، مگر ان کے اندر شوشے چھوڑ چھوڑ کے ان جماعتوں کو توڑ دیتے ہیں. ان سے پناہ مانگی جا رہی ہے. من شر النفاثات فی العقد، اور ان شرارت کرنے والوں سے جو پھوکے دیتے ہیں، پھوکے مارتے ہیں فی العقد، جماعتوں میں. من شر النفاثات، یہ نفاثات کی تیل، یہ بے موافقی ہے، مؤنث
حیثیت رکھتا ہے شیطان کی، حسد میں کیا پاتا ہے بڑا بڑا ہوتا ہے، مگر اچانک اس کو حسد کی یاد رہتی ہے، وہ کیا کہتا ہے آئے محمد کو کیوں نہ مار ڈالے، محمد کے غلاموں کو کیوں نہ مار ڈالے، ان کی عزت ہو رہی ہے، لوگ ان کو چوٹتے جاتے ہیں، ہم تو پیچھے رہ جائے، ایسے حسد کی آگ میں جل ان کی اور پھر وہ قرض کرتے ہیں، پھر کسوں قسم کی بدنامیاں لگاتے ہیں، شر فساد مچاتے ہیں، ایسے حسد سے اللہ کی پناہ مانگ میرے پیغمبر، کیونکہ اس کے بغیر پناہ دینے والا کوئی نہیں، من شر حاسد اذا حسد، جب بھی حسد کرے، حسد کرنے والا انسان وہ کون ہوتا ہے؟ خبیث النفس، جس کا روح خبیث ہو، روح خبیث ہو جس کا، جب تو نظر کرتا ہے تو شیطان اپنی نظیر ساتھ ملا کے ایک تیر بنا لیتے ہیں، ادھر کرتے دل سے ایک تیر نکلتا ہے، یہ تینوں تیر مل جاتے ہیں، پھر کوئی نہ کوئی دلی دلیل کر کے مسلمان کو تباہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ من شر حاسد اذا حسد، وہ پہلی صورت میں اللہ رب العزت نے 4 قسم کے شروں سے بچنے کی تنبیہ کی اور فرمایا جس قسم کا شر بھی ہو اس سے بچانے والا کون ہے؟ لہذا اعوذ، یہ تعویذ یاد رکھو، زبان کے ساتھ یہ پڑھا کرو اور دل کے ساتھ اس کو سمجھا کرو، یہی زبان والا تعویذ جو ہے وہ اللہ کی پناہ تمہیں دے گے اور ہر شریر کی شر سے محفوظ کرے گا۔ اب دوسری کوئی قل اعوذ برب الناس، اس کا استعمال کروانا ہی موقع ہوگا، نہیں مرادی شرادی چھوڑو، اگر اس کا مانا ہی جواب وہ عام طور کی تمہیں نے کہا غلطی کی ہے بھگوان، عام طور پر چھوڑو، خاص طور پہ یہ ہے اوکل عام طور پہ گرانٹ کو کہا جاتا ہے، اور گرانٹ وہاں ہوتی ہے جواب بندی جو، اس لیے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جو شریف لفظ ہے نا وہ ان کا طریقہ یہ ہوتا ہے، ان کا شال یہ ہوتا ہے کہ بڑی بڑائی جماعتوں میں کسوں قسم قیمت کے تحریم کاریاں کرتے ہیں، کسی کو خوشامد کی، کسی کے خلاف مباحثہ کیا، کسی کی شکایت کی، اس طرح جماعتیں جماعت پر پھوٹ پھٹ جاتی ہیں، علاقہ جی وہ تک بات ہے نا وہ شہر والے لوگ تو منع کرتے ہیں وہ عورتیں جو عورتیں دھاگے میں نہیں تھے، دھاگے بھی کر لے نہ کرے نہ اوپر چھوڑی لگا بات مقصد یہ ہو رہی ہے کہ وہ شریر نفس جو شریر نفس بنی بنائی کی باتوں میں آگے کود کے ملے قل اعوذ برب الناس، میرے پیغمبر اب یہ تعمیر کرو کون سا کہ تمام شرور کا مبدا منشا کون ہے، تمام شرارتوں کا منشا کون ہے، تمام شرارتوں کی بنیاد کیا ہے، اب شروع کرو اعوذ برب الناس، میں پناہ مانگ لیا حرام پناہ میں آ گیا ہوں رب لوگوں کے رب کی، جو مالک ہے لوگوں کا، جو الہ ہے لوگوں کا، رب کو بھی مشرک مانتے تھے، مالک کو بھی مشرک مانتے تھے، مگر الہ کو نہیں مانتے تھے، اس لیے اللہ دلیل اعترافی کے طور پر ذکر کر رہا ہے، جب مالک کو مانتے ہو، جب رب کو مانتے ہو تو مان لو کہ تمام الوہیت اور شروع پکار کے قابل بھی کون ہے، الہ الناس من شر الوسواس الخناس، ہم اس کی شرارت سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں، الوسواس جس کا نام وسواس ہے، جس کا نام الوسواس، الدرد کا نام، القلب کا نام، الغلط، یہ سارے جو ہے مجرد ربائی کے مسئلے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے جس کا 2 نام ہے نا اور 2 اس کو کام آ گئے، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ بڑا بڑا 2 طریقہ، یعنی ڈبل طور پہ انسان کے خلاف خفیہ علاج کرنے والا اس کو کہا جاتا ہے وسواس۔
ارادے انسان کے نقصان کے لیے کرتا ہے تو شیطان ہے. اس لیے اس کی صفت، اس کا نام ذاتی طور پہ وسواس ہے، صفتی طور پہ الوسواس الخناس. خناس جو لک چھپ کے آنے والا ہو، کبھی انسان کے سامنے تو نہیں آتا، اس لیے انسان کو نظر نہیں آتا. اللہ فرماتے ہیں مجھے نظر آتا ہے اور مجھے یہ نہیں دیکھ سکتا. تمہیں نظر نہیں آتا، تم اس کو نہیں دیکھ سکتے، وہ دیکھتا ہے. اس لیے اس کو میرے حوالے کرو، میں ہی تمہیں اس کی کیسے پناہ دے سکتا ہوں، اور کسی کی طاقت نہیں ہے. میں پناہ میں آ گیا ہوں لوگوں کے رب کی، مالک الناس تمام کائنات کا شہنشاہ جو ہے وہ اس کی پناہ میں آ گیا ہوں. الہ الناس تمام کی تمام امیدوں کو برلانے والا اللہ مسیح کی پناہ میں آ گیا ہوں. من شر الوسواس، میں شیطان کے شر سے، من شر، یہ شر جو ہے یہ ارشد ہے. شر الوسواس یعنی شیطان کی جتنی تیز کی شرارتیں ہیں میں سب سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں. من شر الوسواس الخناس، الخناس جو بار بار لکے چھپے انسان کو وسوسے ڈالتا ہے. الذی یوسوس فی صدور الناس، وہ جو وسوسے ڈالتا ہے لوگوں کے دلوں میں، لوگوں کے دلوں میں. وہ لوگ کون ہیں؟ انسان بھی ہے اور جن بھی ہیں. یا وسوسے ڈالنے والا شیطان جنات کے اندر بھی وسوسے ڈالتا ہے اور لوگوں کے دلوں کے اندر بھی وسوسے ڈالتا ہے. شیطان سب سے کوئی شرارت ایسی نہیں، دنیا کے اندر کوئی شرارت ایسی نہیں جس کی بنیاد شیطان ہو. اور پھر یہ کیا کرتا ہے؟ خفیہ طور پہ ارادے ایسے بدلتا ہے. نبی پاک نے فرمایا شیطان یجری من الانسان فیضتا، شیطان انسان میں ایسا دس جاتا ہے جیسے رگوں میں خون. الشیطان یجری من الانسان فیضتا، اور رگوں کے اندر پھیل کے اور یہ رگے جو ہے یہ تو اس کی آمادگاہ ہے، اس کے اندر ایسے تغیر پیدا کرتا ہے کہ آدمی نفس کبھی کو چھوڑ کے، آیات کو چھوڑ کے خیالات کے پیچھے لگ جاتا ہے. مثلا شیطان کیا کہتا ہے؟ میاں دیکھو ہر انسان جو ہے جب مر جاتا ہے تو بہت سڑ جاتا ہے. ہر انسان یہی فکر تھا مشرکین مکہ کا، کیونکہ مشرکین مکہ کو یہ پٹی پڑھائی تھی شیطان میں وسوسہ ڈال کے کہ جو مر جاتا ہے وہ گل سڑ جاتا ہے. اب اس کی پٹی پڑھائی ہوئی آج بھی چل رہی ہے. آج بھی لوگ کہتے ہیں نبی بھی انسان ہے لہذا انسان مر جائے تو گل سڑ جاتا ہے. عام لوگوں کو یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کا پیغمبر جو ہے مرنے کے بعد گل سڑ جاتا ہے، جس طرح مشرکین مکہ کرتا ہے. اللہ کریم نے ان پہ لعنت کی ہے. اللہ نے فرمایا کہ میرا محمد رسول اللہ صرف انسان نہیں، انسان اور رسول ہے. رسالت جو ہے میرے پیغمبر کے وجود کا پیمانہ ہے. جہاں پیمانہ نبوت کا ہوگا وہاں وجود بھی محفوظ رہے گا. نہ نبی اسلام کی نبوت غلط ہو سکتی ہے، نہ پیغمبر کا وجود غلط ہو. کیوں؟ اس لیے کہ نبی علیہ السلام کا وجود مقدس جو ہے یہ تو آپ کی جسم ہے، مگر نبوت کا نور جو ہے وہ محبت ہے. اللہ کے پاک پیغمبر کا جسم، پیغمبر کے جسم کے اندر رہتی ہے نبوت. نبوت کا گھر ہے تو محمد رسول اللہ کا وجود ہے. لہٰذا جہاں گھر ہوگا وہاں بیت ہوگا، اور جہاں نور نبوت ہے وہاں محمد کا وجود ہوگا. لہٰذا محمد کا وجود کا سر کرتا ہے نبوت کا گھر. مگر شیطان جو ہے آپ کرتا ہے فتنے والے، وہ کہتا ہے دیکھو عیسیٰ علیہ السلام کا گھر کرے گھر سر کر، اور پھر دعویٰ کرتا ہے ایسے جھوٹے بڑوں بندے کر کے قرآن مقدس کی حدیث کا غلط ماننا بروڑی کر کے کہتا ہے دیکھو اللہ نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام کو انی متوفی کا میں آپ نے یہ مانا ہے قرآن کا حکم ہے
یہ لوگ کافر تجھے نہیں مار سکتے، میں دعویٰ کر رہا ہوں تو میں تجھے ماروں گا۔ کب ماروں گا؟ چاہے 1000 سال کے بعد ماروں، چاہے 1 دن کے بعد ماروں، مارنے والے وہ نہیں ہے، مارنے والا میں ہوں۔ باقی اگر تجھے یہ خطرہ ہو کہ وہ لوگ مجھے پکڑنے کے لیے آ رہے ہیں تو میں نہیں کہتا ہوں کہ راہ میں ہو گئے، یا جب میں تمہیں زمین پہ چھوڑوں گا نہیں تو گئے گے راہ پہ ہو گیا، بلکہ پکڑنا تو پکڑنا رہا، بلکہ نہ پڑھو، میں یہودی کافروں کا تمہیں ہاتھ نہیں لگے گا کہ پاک توڑ کے بعید ہاتھ دھونے کی بات ہوگا۔ دیکھو اللہ کریم نے قرآن مقدس میں صاف صاف کہہ دیا، مگر شیطان کی پٹی ایسی ہوتی ہے، وسواس چونکہ ہے، غلط قسم کے وسواس کراتا ہے، اس لیے نہ پڑتا قرآن کی پرواہ کرتا ہے، رسول اللہ کی پرواہ کرتا ہے۔ اب اور کہتا ہے دیکھو یہ سارے لوگ مسلمان ہیں، وہ بھی کلمہ پڑھنے والے ہیں، یہ بھی کلمہ پڑھنے والے ہیں، لہٰذا جو کلمہ کو مسلمان ہے لہٰذا ان کی زبی یاد کرنی چاہیے، تو ٹھیک کھانی چاہیے۔ یعنی حالت خدا کے قرآن مقدس سے خلاف، قرآن مقدس کہتا ہے ان اللہ لا یحب الظالمین، میں ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ ظالم کا رشتہ کیسے اللہ پسند کرے، ظالم کی رویہ کیسے پسند کرے؟ جو لوگ کھاتے ہیں حقیقت ہے وہ گند کھاتے ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میں مومن آدمی کے لیے غریب چیز پسند نہیں کرتا، مومن کے لیے پاک چیز اور ستھری چیز پسند کرتا ہوں۔ کیوں؟ ان اللہ طیب یحب الطیب، محمد طیب یحب الطیب، اسلام طیب یحب الطیب۔ میں بھی پاک ہوں، میں پاک کو پسند کرتا ہوں، میرا محمد بھی پاک ہے، وہ پاک کو پسند کرتا ہے، میرا دین بھی پاک ہے، پاک کو پسند کرتا ہے، مجھ سے قریب ہوتا ہے اس کو اللہ پاک کہتے ہیں۔ یعنی شیطان وسواس ہے، وسواس کا معنی بار بار خفیہ طور پہ آدمی کے ذہن میں ایسا خیال پیدا کرنا کہ وہ اللہ کی آیات کو چھوڑ کے اور ساتھ ساتھ خیالات کرنے ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اللہ فرماتا ہے یبصر فی صدور الناس، وسوسہ ڈالتا ہے لوگوں کے دلوں میں، میرا جنت بننا، چاہے وہ جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے ہو۔ اس کے معنی دو ہیں، اب ملن جنت بننا، یا تو یہ حال بناؤ وسواس، حال بناؤ، حال میں اس وسواس کا جو جنوں میں سے بھی ہے شیطان اور انسانوں میں۔ اور دوسرا معنی ہے یبصر فی صدور الناس، ناس سے حال ہونے کا وہ لوگوں کا جو لوگ جنوں میں سے بھی ہو سکتے ہیں انسانوں میں سے بھی ہو سکتے ہیں، دونوں معنی صحیح ہے۔ بہرحال سورت مکی ہے، دونوں مکی صورتیں ہیں، اور مکی صورتوں کو اللہ پاک نے مکے کے اندر نازل کر کے اللہ اپنے پیغمبر کو بھی اور پیغمبر کے ساتھیوں کو بھی عام مومنین کو بھی شیطان کے ہر شر سے بچ جانے کا طریقہ سکھا رہا ہے، اور یہ فرما رہے ہیں کہ میرے قرآن پاک سے فائدہ حاصل تب ہوگا اگر میرے دشمن شیطان سے میری پناہ مانگتے رہو گے۔ اچھا